السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے میت کو کفن دینا کیسا ہے؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ آخرت میں دگنا دے دوں گا؟ یہ کس بات کے جواب میں؟ کہ کسی نے کہا میرے پیسے دو تو دوسرے نے کہا میں نہیں دیتا، تو آخرت میں لینا ہوگا تو لے لینا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا زکوٰۃ سے کفن میت کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ صدقات واجبہ جتنے ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طرح فطرہ وغیرہ ہے، ان میں کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنانا شرط رکھا گیا ہے، فقہاء نے شرط قرار دیا ہے۔ جبکہ کفن میں اگر آپ ڈائریکٹ دے دیں گے تو کفن میں کوئی اس کا مالک نہیں بنتا، اگرچہ مردے کو کفن دیا جاتا ہے لیکن وہ ملک کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس لیے مطلب ڈائریکٹ تو آپ کفن زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں دے سکتے۔ یوں کر سکتے ہیں کہ کسی شرعی فقیر کو آپ زکوٰۃ دے دیں، پھر وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے، کیونکہ جب آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ اس کا مالک ہو گیا، اب وہ کسی بھی کام میں لگائے جائز ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی نے کسی سے اپنے پیسے واپس مانگے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو نہیں دوں گا، آخرت میں ڈبل دے دوں گا، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ مذاقاً کہا گیا ہے اور آخرت کو معمولی اور حقیر سمجھ کے کہا گیا ہے تو اس کا حکم بڑا سخت ہے، جو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ اور ہوگا۔ کسی کو پیسے دیے، اس سے جب مانگا تو اس نے کہا کہ آخرت میں ڈبل دے دوں گا، تو اگر تو یہ آخرت کا مذاق و اڑانے کے قصد و ارادے سے ہے، اسے حقیر اور معمولی سمجھ کر ہے، جیسے اکثر اللہ کے بارے میں مذاق بنا لیتے ہیں، یا فرشتوں کے بارے میں، منکر نکیر کے بارے میں، آخرت کے حساب و کتاب کو مذاق کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن عظیم میں جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے ڈرنے کا حکم فرمایا، اس سے مراد اس کے عذابات سے اور اس طرح کی ذلتوں و رسوائیوں سے ڈرنا مقصود ہوتا ہے۔ عذابات قبر، بری موت، میدان محشر کی ذلت، جہنم کا عذاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز سے ڈرنے کا حکم ہے، ہم ڈر نہیں رہے بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس میں ایمانیات کو بہت خطرہ ہے۔ اسے چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ تنگ دست ہے اور سامنے والا پرزور مطالبے کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس نہیں ہے یار، چلو تم آخرت میں 2 گنا لے لینا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اور پھر یہ یاد رکھیے کہ آخرت میں 2 گنا لے لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو ویسی خلاف شرع ایک جواب ہے کہ وہاں پہ 2 گنا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر 10 لاکھ لیے تو آپ 20 لاکھ دینے پر قادر ہو جائیں گے۔ وہاں پیسوں کا بدلہ پیسوں سے ہے ہی نہیں، وہاں تو ظلم کا بدلہ نیکیوں سے ہوگا، اس کے نام اعمال سے نیکیاں نکالی جائیں گی، اور نیکی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ یا آپ بتا دیں کہ ایک نماز کی جو نیکی ملی ہے اس کی کتنی قیمت ہے، 1 لاکھ ہے، 50,000 ہے، 20,000 ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جاہل اگر کوئی شخص ہے اور مذاق اڑا رہا ہے آخرت کا اور الٹی سیدھی اس طرح باتیں کر رہا ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ جیسے میں نے مجبوری کی صورت بیان کی، تب بھی یہ کہنا کہ مجھ سے وہاں 2 گنا لے لینا، یہ بھی پھر جہالت ہی ہوگی۔ اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اس کا قرضے کے اگر ادا کرنا اس میں مہلت لے لیں یا معاف کروا لیں، یا پھر آہستہ آہستہ ادا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اکاؤنٹ ہے، اس میں لوگ میرے رشتہ دار وغیرہ جو ہیں، قریبی دوست وغیرہ زکوٰۃ بھیجتے رہتے ہیں، اور پھر ہم سارا سال اس زکوٰۃ کو استعمال کرتے ہیں، جیسے جیسے مستحق آتا رہتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ بالکل خلاف شرع طریقہ ہے۔ جب آپ کے پاس زکوٰۃ آ گئی، آپ فوراً سے پیشتر مستحق کو تلاش کریں، زکوٰۃ پہنچائیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں مستحق نظر نہیں آ رہا، تو میرے خیال میں آپ 7ویں آسمان پہ رہتے ہیں۔ ہر طرف اتنے غریب لوگ ہیں، سفید پوش قسم کے لوگ ہیں جو شرعی فقیر ہیں، انہیں فوراً سے پیشتر آپ زکوٰۃ پہنچائیں۔ اگر مستحق موجود ہو تو زکوٰۃ کو 1 دن بھی اپنے پاس روک کر رکھنا گناہ ہوتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو وہ گناہگار نہیں ہو رہے، انہوں تو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی، آپ جو چودھری بنے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ آپ گناہگار ہو رہے ہیں، مسلسل گناہگار، جتنی تاخیر کرتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی کے آدمیوں کو چاہنا، وہ رشتہ دار، فلاں دوست تو فلاں چیز مانگے گا، بھائی کیا انہی کو زکوٰۃ دینی ہے؟ باقی جو اتنے مستحق بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر کوئی فوری طور پہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر قریبی رشتہ دار کو فوقیت دینی ہوتی ہے، لیکن جب نہیں ہے تو یہ انتظار کرنا کہ 6 ماہ بعد وہ آئے گی فلاں، اس کو دوں گا، 8 ماہ بعد فلاں آئے گا کیونکہ ابھی ان کے پاس پیسہ ہے تو اس کو دوں گا، یہ بالکل خلاف شرع طریقہ ہے۔ دوسروں کو دیجئے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب یمن بھیجا کہ ان کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کرو، ان کے غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں تقسیم کر دو، مخصوص لوگوں میں نہیں۔ تو فوراً سے پیشتر آپ یہ اس کے آداب سیکھیے پہلے
جب بھی کوئی ذمہ داری لیں پہلے اس کے تمام شرعی مسائل سیکھیں. ہم کر تو لیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ کوئی شخصیت رکھتے ہوں گے، آپ کے اثر رسوخ ہوگا، آپ پہ اعتماد کر کے بھیج دیا. یہ تو سوچئے کہ آپ کو شرعی مسئلہ پتہ ہے کہ اس کا استعمال کہاں کہاں کرنا ہے اور کتنے عرصے میں کرنا ہے. اگر نہیں تو یہ کم علمی آپ کے لیے عذر نہیں ہے، آپ گناہگار ہوتے رہیں گے.